جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے۔ اب دیکھیے ام المومنین حدیث کی طرف آئی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات آپ کو بتائی ہے، سوال کیا گیا کہ حضور اللہ کا ذکر کس وقت کرتے تھے؟ ام المومنین نے فرمایا قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرون اللہ علی کل احیانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جملہ اوقات میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، جملہ اوقات میں، علی کل احیانہ، اپنے جملہ اوقات میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور کی سنت فعلی ہے، یہ حضور کا عمل ہے۔ حضور تو اپنے جملہ اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، آپ ذکر دوام کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ذکر کثیر کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ تو مستحب قرار دے رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے، کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت، ہر وہ سانس جو بغیر اللہ کے ذکر کے نکلے وہ مردہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی ذکر اللہ فرض نہیں ہے اور انہوں نے فرض کر لیا ہے۔ یہ ساری باتوں کو جانے دیجیے، کم سے کم ان وعیدات پر غور کیجیے، ان سزاؤں پہ غور کیجیے، بہت سی آئی ہیں۔ فقیر دو تین نمونے کے طور پہ آپ کو سنا دیتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے غفلت اور ذکر کو ترک کر دینے کا جو عذاب ہے وہ ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، آپ اس پہ غور فرمائیے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سخت ہو گئے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں غور کرنے کا مقام ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات مطلق کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، روگردانی کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے تنگی معیشت، زندگی تنگ ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اس کو قیامت کے دن ہم اندھا اٹھائیں گے۔ جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی، اس کو ہم آخرت میں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی ذکر فرض نہیں ہے؟ بتائیے بھائی، جس کام کا اللہ حکم دے رہا ہے اور اس کے نہ کرنے کی یہ سزا بتا رہا ہے، کیا آپ اس کو فرض نہیں مانیں گے؟ جو میرے ذکر سے منہ موڑے اس کو ہم اٹھائیں گے اندھا کر۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے گا، روگردانی کرے گا، اللہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا، اللہ اس کو سخت ترین عذاب دے گا۔ تو اب جس کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کام کے کرنے کا انعام بتایا، فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں۔ کسی عبادت کا اس سے بڑھ کر ثواب نہیں۔ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں، نقد ہے، ثواب جو ہے وہ نقد ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو ایک طرف حکم دیتا ہے اور بار بار حکم دیتا ہے، حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیل کا جو انعام ہے، جو ثواب ہے، جو فضل ہے اللہ کا، جو عطا ہے اس کی، وہ بیان فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ کرنے کا جو عذاب ہے، جو سزا ہے، وہ بھی بیان فرماتا ہے۔
آپ نے سنا ابھی. تب اس کے بعد بھی یہ کہا جائے کہ اللہ کا ذکر فرض نہیں ہے تو پھر وہ کوئی اور اسلام ہوگا. ہم تو قرآن پیش کر رہے ہیں, ہم تو حدیث رسول پیش کر رہے ہیں, ہم تو بخاری اور مسلم کی حدیثیں پیش کر رہے ہیں. ہمارے امام نے جو تعلیم دی وہ عین قرآن اور سنت کے مطابق ہے, وہ اکمال دین ہے, اکمال دین کا جز ہے. اس سے اکمال دین کی نفی نہیں ہوتی بلکہ وہ دین میں شامل ہے. دین کا جزو لا ینفک,